ویلکم بیک ناظرین. ابھی شروع میں نے اس بات پہ توجہ دلائی تھی کہ یہ جو آن لائن مائکرو لینڈنگ کا ایک کمپنیز کا مشروم گروتھ ہوئی ہے، جو لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، ان سے لے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک شخص نے خودکشی کر لی. یعنی شاید میں نے اسی کا انتظار ہوتا ہے کہ اس طرح کے کسی سانحہ ہو، حادثہ ہو، اس کے بعد ہماری توجہ اس کی طرف جائے اور پھر ہم اسے کچھ کریں. تو یہ جو فراڈ چل رہے ہیں رائٹ انڈر دا نوز آف دا گورنمنٹ، اور ہزاروں لوگ جو ہیں اپنے پیسوں سے محروم ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ اب تو جانوں سے محروم ہونے شروع ہو گئے. ویسے تو میرا خیال ہے گلوبل فنومینا ہے، ہر جگہ پہ فراڈ ہو رہا ہے، کیونکہ جب سے یہ موبائل ہاتھ میں آیا ہے تو ظاہر ہے کہ دوسری طرف سے بھی کام شروع ہو گیا. لیکن یہاں پہ کیا اقدام کرنے چاہیے خرم صاحب؟ پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں، کہ ایک تو لوگ خود خیال کریں، اویئرنیس ہو، وہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے. دوسرا ہے کہ ریگولیٹری جو ادارے ہیں جیسے ایف آئی اے ہے، کیا ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو روک سکیں اور اس کو ریگولیٹ کر سکیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ذمہ داری آتی ہے، رسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اور اس کے بعد ہے پی ٹی اے کی، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. ان کو یہ آن لائن جب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری سوشل ایپس میں انہی قسم کی جو اپلیکیشنس ہیں یا جو سائٹس ہیں، ان کے وہ ایڈورٹیزمنٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو وہ اٹریکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں مختلف یہ طریقوں سے. اب یہ بھی جو آپ نے انسیڈنٹ جو کیا کورٹ، ابھی اس میں بھی جو وہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ دنوں کے اندر ان کا جو ایک کوئی ہزاروں میں تھا لون، وہ لاکھوں میں چلا گیا. میرا خیال 8 لاکھ یا 7 لاکھ یا 8 لاکھ لون سارا 30 یا 40 90 ہزار کا تھا. تو یہ اس کی بھی تو خلاف ورزی ہے کہ جو انٹرسٹ ہے وہ یہ پرائیویٹ جو ہے ان ریگولیٹڈ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ انٹرسٹ نہیں. لیکن کیا کرے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس پہ؟ کیا ان کے پاس میکنزم ہے کہ وہ ان کو روک سکے؟ یہ جو مشروم گروتھ ہو رہی ہے اس کے اوپر موبائل پہ یا آن لائن؟ اسٹیٹ بینک نے کئی بار عوام الناس کو آگاہ بھی کیا ہے، چلیے اویئرنیس ہو گئی اس سے آگے کیا اس کے، لیکن یہ پی ٹی اے کا کام ہے کہ وہ اپلیکیشنز پہ ان کو بین یہ کرے. باقی تو یہ پروسیکیوشن تو بعض کی بات ہے، لیکن وہ جو آپریٹ کر رہے ہیں باہر کی دنیا سے، جی تو باہر کی تو یہاں پہ کئی چیزیں جو معاملہ ریسورسز کا ہے. دیکھیں میں نے پچھلے 2-3 سال سے خرم صاحب کئی لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا، آپ کے پاس بھی لوگ آئے ہوں گے، ہمارے پاس لوگ آتے رہے کہ جناب مجھے فون آیا تھا اور کسی نے میرے کہا کہ آپ کے بھتیجے کو پکڑ لیا ہے پولیس والا، اور میرے پاس ہے 1 لاکھ روپیہ دے دو، بڑے یہ گھنونے جرم میں پکڑا گیا ہے. بچہ رو رہا تھا، 1 لاکھ روپیہ مانگا، میں نے 50,000 روپے دے دیے. اب اس کی جو رپورٹ کر رہے ہیں ایف آئی اے کو، تو ایف آئی اے خود کہہ رہی ہے کہ جناب جس تواتر سے، تسلسل سے اور کثرت سے یہ وارداتیں ہو رہی ہیں، ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ان چیزوں سے خود بچیں. تو میرا خیال ہے جس طرح نیب میں ایک اویئرنیس ان کا کارنر ہے، وہ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں، یہ اس کام میں نہ پڑے. تو زیادہ میرا خیال ہے ایمفیسس اس پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد صدر صاحب، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ، ٹھیک ہے، اور کیپیسٹی بلڈنگ اور اس کی جو بڑھانے کی ضرورت ہے. ایف آئی اے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ریسورسز. آپ نے ابھی دیکھ لیا، جب آپ سے میں خرم صاحب ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو ہیومن اسمگلنگ میں کیا ہوا. اس میں بنیادی طور پر ہے کہ جو کریڈٹ ہے وہ ایک عام آدمی کو، ہمارے ہاں بہت سارے یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں جو کو مائکرو کریڈٹ تو دیتے ہیں، اور تو اس قسم کی ہمیں جو ہے نا یہ پالیسیز انیشیٹ کرنی چاہیے کہ جو لوگ جن کے پاس کولیٹرل نہیں ہے ان کے لیے بھی کوئی کریڈٹ دیا جا سکے. اور یہاں پہ جو بیسک انڈر لائنگ جو تھی فیکٹر وہ یہ تھا کہ ہی واز این ان امپلائڈ پرسن ہو ہیڈ ٹو لک آفٹر ہز فیملی، اور اس کے لیے اس نے ایک اسمال اماؤنٹ کا قرضہ لیا، پھر اس کو اتارنے کے لیے ایک اور اس نے لیا جو ان ڈیز وہ ملٹیپلائی ہو گیا. ان دا اینڈ اینڈ ہی واز بینگ now harassed and he committed the suicide as claimed by the family. تو یہ ہے چیزیں. اب اویئرنیس تو ہونی چاہیے، لیکن جو ضرورت مند ہے وہ کہاں جائے پھر؟
تو اس کے لیے پھر یہ مائکرو یہ فائنانس جو ہے ان کو آگے کرنا چاہیے، اور اس طرح سے بہت ساری ہیں، اخوت ہے، وہ بھی یہ ایسی چیزیں دیتی. لیکن یہ جو ایپس ہیں، یہ جو فراڈولنٹ ہے، یہ اتنی اٹریکٹیو یہ بنا کر پیش ہے کرتے کہ لوگ ان کے جی بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹریکٹیو بنا کے. مجھے کل کوئی بتا رہا تھا کہ یہ جو ہیومن اسمگلنگ میں لوگ گئے ہیں بیچارے ڈوب گئے، ان کے جو پیرنٹس تھے ان کو جو ہیومن اسمگلرس تھے وہ جو تصویر دکھاتے تھے جہاز کی، وہ فرسٹ کلاس جہاز جیسے کروز جا رہا ہوتا ہے نا کہ اس میں جائے گا بچہ آپ کا، بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑنے والے جہاز جو گلا سڑا تھا جس کے ڈیک میں گھسا کے بھجوایا گیا. تو یہ کام جاری ہے، عرصے سے جاری ہے. میں پہلے ستار خان صاحب سے ان کے ویوز لینا چاہوں گا، ان کی ایکسپرٹیز ہے. خان صاحب یہ واقعات جو ہیں، اس طرح کا جو کرائم ہو رہا ہے اور یہ جو فراڈ ہو رہا ہے، یہ ایک ویسے ورلڈ وائڈ فنومنا ہے. میں نے دیکھا ہے امریکہ میں اور انگلینڈ میں یہ بہت زیادہ ہو رہا تھا. فون کے اوپر ہی کا آپ کا انعام نکل آیا، آ جائیں، یا آپ کے لیے یہ مل جائے گا، آپ آ جائیں، اور لوگ اس کو الٹیمیٹلی 100 کو کال کریں، 2-4 اس پہ شکار ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود، ان کی کیپیسٹی ہونے کے باوجود، ریگولیٹری اتھارٹیز کے اور لوگوں میں بھی کمپیریٹیولی زیادہ ایجوکیشن ہونے کے باوجود وہاں پہ بھی یہ وارداتیں ہو رہی ہیں. تو پاکستان میں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ پاکستان میں اگر ہم ڈگری وائز اور پرسنٹیج وائز جائیں نا تو پاکستان میں اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے. پاکستان میں لالچ کی شدت بھی زیادہ ہے اور مجبوریوں کی شدت بھی زیادہ ہے. ہاں، یہ آپ نے لفظ صحیح استعمال کیا. یہ اصل میں لالچ کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، ضرورت کی وجہ سے بھی. جو ہیں نا وہ ٹیپ کر لیتی ہیں اور پھر لوگ اس میں چلے جاتے ہیں. لیکن ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ جو ادارے بنائے گئے کہ لوگ تو لالچ میں آ جائیں گے، لوگ تو مجبوریوں کے تحت چلے جائیں گے، لیکن یہ کام بڑھتا رہے گا. اس میں کم از کم وہ ادارے، سرکاری ادارے جن کی ذمہ داری ہے، وہ کہاں تک گئے ہیں؟ اگر یہ 100% تک چلے گئے ہیں تو ان کی کاروائی 2% پہ ہے، تو 98% کیوں نہیں ہے؟ یہ تو پرسنٹیج ہونی چاہیے نا کہ 50-60 کے درمیان چل رہی ہو، 40-60 کے درمیان چل رہی ہو تو ایکسیپٹیبل ہے کہ ٹھیک ہے کرائم پہ پوری طرح کنٹرول نہیں کیا گیا لیکن بہت کچھ کیا گیا ہے. یہاں تو سچویشن یہ ہوئی تھی کہ ابھی آپ نے ذکر کیا وہ جو کشتی والا واقعہ تھا کہ ہیومن اسمگلر تھے. یہ جو کام ہے اس میں بھی سائبر کرائم ایف آئی اے کا آتا ہے. آپ کوئی بھی ہو جس سے جو کمپلیننٹ بنے گا وہ سائبر کرائم ایف آئی اے کے پاس جائے گا. اب ایف آئی اے اس میں کیا کرے گی؟ اگر ریسورسز کا شور مچا ہوا ہے تو پھر ریسورسز میں ہو جائے کہ جناب یہ سائبر کرائم کسی اور کو دے دیا جائے، کسی ایسے ادارے کو دے دیا جائے جو کنٹرول کر سکے جہاں ریسورسز کا شور نہ مچے. اب یہ آپ نے جو ہیومن اسمگلر کی بات کی ہے تو ہیومن اسمگلر کے اوپر بھی سب سے جو پرائمری ڈیوٹی ہے وہ ایف آئی اے کی ہے. لیکن غالباً آپ کے شو میں کہا تھا کہ یہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ جو امریکن کونسولیٹ جنرل کا آفس تھا لاہور کا، انہوں نے ایف آئی اے کے افسران اور اہلکاروں کے یو ایس کے امریکہ ویزے پہ پابندی لگا دی تھی. انہوں نے کہا کہ یا تو یہ ہیومن اسمگلر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ناکام ہو گئے ہیں. اب آپ کی حالت یہ ہو کہ امریکن کونسولیٹ جنرل لاہور کا ایف آئی اے کے افسران اور اہلکار جو ہوتے ہیں ان کے یو ایس ویزے پہ پابندی لگا دے کہ جی آپ کو یو ایس ویزا نہیں لگ سکتا، امریکہ کا ویزا نہیں لگ سکتا. ابھی ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ باہر کے ملک سے یو ایس کا ویزا تو مودی صاحب پہ بھی پابندی تھی، اب وہ وہاں پہ ان کو انڈین پرائم منسٹر پہ پابندی تھی اور اب وہ بڑے وہاں سے شان سے جاتے ہیں. نہیں مودی صاحب پہ پابندی تھی، اس پابندی کا انہوں نے میسیکر کیا تھا گجرات میں، احمد آباد میں. نہیں ہم لوگ جسٹیفائی ہو جائیں، یہ تو نہیں ہے کہ ان پہ پابندی لگی تھی. ویسے میں بات کروں کہ وہ ہتھیار تو ٹھیک ہے، ویسے وہ اچھا ہے. انہوں نے بھی اپنے کردار میں بہتری پیدا کی، بعد میں تو انہوں نے الاؤ کر دیا. تو یہاں پہ بھی ضرورت اسی بات کی ہے. میں اس پہ یہ بھی یہ دو پہلو تو ہیں جی. ایک پہلو تو یہ ہے صفدر صاحب کہ اویئرنیس کریٹ کریں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ اپنے ہرس میں آ کے یا گریڈ میں آ کے کہ شاید یہ انٹرسٹ فری ہے اس طرح کی چیزوں پہ، جیسے کوآپریٹو سوسائٹیز کا اسکینڈل ہوئے اور اس طرح کے بہت ہوئے. دوسری بات ریگولیٹری اتھارٹیز کی تصال ہے یا ریسورسز کی کمی ہے. تیسرا پہلو جو پہلے سب سے آغاز ہوتا ہے کہ قوانین کیا کہہ رہے ہیں. اگرچہ اس کے اوپر پنجاب میں تو قانون موجود ہے، پنجاب کا جو پروویژن آف پرائیویٹ منی لینڈنگ ایکٹ 2007،
اور بڑا اسٹرکٹ بھی ہے، جس میں نان بیلیبل اوفینس ہے. پرائیویٹ منی لینڈنگ جو ہے وہ اوفینس ہے اور اس پہ 10 سال سزا ہے. تو کبھی سنا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کبھی کوئی سزائیں ملی ہوں یا کوئی قانون حرکت میں آیا ہو. نوید صاحب، سب سے اہم چیز ہے، آپ نے ایک محاورہ سن رکھا ہوگا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ملک میں معاشی جو صورتحال ہے وہ لوگوں کو لالچ کی طرف بھی ابھار رہی ہے، اور جو مسائل ہیں وہ ان کی گمبھیرتا اتنی زیادہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اس کی ایک بیسک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بینکنگ سسٹم ہے اس میں کسی غریب آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس کو وہاں سے کوئی فنانس نہیں ملتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اسے گروی رکھوانی پڑتی ہے اور کچھ سفارشیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، پھر کسی کی ضمانت دینی پڑتی ہے. یہ اتنے جھنجھٹ ہیں کہ انسان ان سے بیزار ہو جاتا ہے.